والنجم إذا هوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے او ذات جو لے گیا رات دے ایک حصے دے اندر تھوڑے جے وقت دے اندر اپنے بندے نو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف الذی بارکنا حولہ او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ اسی دکھائیے اس نو اپنی نشانیاں إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک اللہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے سامعین محترم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو آج جو دنیا دے اندر حالات مسلمانہ دے
خلاف اور قبلہ اول بیت المقدس دے حوالے نال بنے نے، اس مناسبت نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے یہ بات رکھنا چاہنا کہ اسی مسلمان بیت المقدس نو اپنا قرار دینے ہاں کہ بیت المقدس ساڈا ہے، مسلمانہ دا ہے۔ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیت المقدس کنہ دا ہے اور بیت المقدس نو بنایا کنے میں؟ اس حوالے نال اور بیت المقدس اور او دے ارد گرد جو سرزمین ہے او دی اہمیت اور فضیلت کی ہے، اس عنوان تے اج تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ مقصد یہ ہے کہ اسی اے تے کہہ دینے ہاں بیت المقدس ساڈا ہے، لیکن اگر کوئی ساڈے کولوں پوچھے تواڈے کول دلیل کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر 100 بندے کولوں پوچھیا جائے تو شاید 2 بندیاں نو پتا ہوئے کہ ساڈے کول دلیل کی ہے کہ بیت المقدس ساڈا ہے۔ خالی دعویٰ کرن نال بات نہیں بندی جب تک دلیل نہ ہوئے، اور اے دلائل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ تسی اپنے اندر بھی ساڈے اندر ایسے منافق موجود نے جڑے اغیار دی بات کرتے نے، اونا دا منہ تسی لوگ ہی بند کر سکتے ہو تاکہ اونا نو بھی اللہ کرے عقل آ جائے۔ گزشتہ دنہ دے اندر ساڑی اسمبلی دے اندر بھی ایک خاتون نے تقریر کی تھی اور انہیں بڑی کمال تقسیم کی تھی۔ کہنے لگی کہ جدوں بیت اللہ نو قبلہ بنایا گیا ہے، اللہ نے آکھیا بیت اللہ مسلمانہ دا قبلہ ہے تے رب نے اس وقت تقسیم کر دی تھی۔ تقسیم کی تھی کہ اے بیت اللہ مسلمانہ دا قبلہ ہے تے بیت المقدس یہودیاں دا قبلہ ہے، لہذا بیت المقدس رب نے یہودیاں نو دیتا ہے، سانو کا دی تکلیف ہے، اسی کیوں اینا رولا پانے ہیں؟ اے ساڑی اسمبلی دے اندر بیٹھن والے اراکین اسمبلی دے خیالات نے، اور جس قوم دے آگواں دا حال ہے ہوئے اس قوم دا کی حال ہونا ہے۔ اور کسی عربی والے نے آکھی اسی کہ جس قوم دے رہنما کاں بن جن، جس قوم دے رہنما کاں بن جن او قوم مردار اتے ہی ڈگ دی ہے، کیونکہ کاواں نے کتھے ڈگنا ہوندہ ہے؟ مرداراں دے۔ جو حال ساڑے سربراہاں دا ساڑا بھی دے ہوئی ہونے۔ حضرات زندہ رہو تے دلیل نل، مرو تے تامی دلیل نل، بغیر دلیل تو نہ کوئی زندگی ہے تے نہ کوئی موت ہے۔ اللہ سانو دلائل سمجھن دی اور یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی گل سمجھو کہ بیت المقدس یہ تعمیر کدوں ہوئے ہے، بیت المقدس کدوں بنے ہیں؟ اور اے بھی یاد رکھو کہ بیت اللہ سب تو پہلا اس روئے زمین تے رب دا گھر ہے۔ کتھے لکھی ہے؟ قرآن وچ لکھی ہے، رب دے قرآن دا 4تھا پارہ ہے، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب تو پہلا جیڑا گھر روئے زمین تے بنایا گیا ہے وہ کیڑا گھر ہے؟
فرمایا سب تو پہلا کر جڑا روئے زمین تے بنایا گیا لوکاں واسطے للذی ببکۃ مبارکن او کر جڑا برکت والا مکے دے اندر ہے اور برکت والا بھی ہے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی ہے۔ اے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے کہ سب تو پہلا اس روئے زمین دے اوپر جیڑا گھر تعمیر ہویا ہے اور رب دا گھر بیت اللہ تعمیر ہویا ہے، اور دوسرے نمبر تے اس روئے زمین تے جیڑا گھر تعمیر ہویا ہے او بیت المقدس مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے۔ اور اے دی دلیل کی ہے، اے تو پہلا کہ دلیل میں تو انو دیاں یہ بات سمجھ لو، یہودیاں دا اور یہودی قوم سب تو زیادہ دنیا دے اندر باغی اور سب تو زیادہ سرکش قوم ہے۔ اے جدوں دی مار دے وجود دے اندر آئی ہے، انہاں کولو سوائے بغاوت اور سوائے سرکشی تو کوئی چیز رونما نہیں ہوئی۔ اور یہ بات قرآن دے اندر بھی لکھی ہے، حدیث دے اندر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ رب نے زندگی رکھی تے اگلے جمعے یہ موضوع ہوئے گا کہ یہودی قوم کتنی کو سرکش اور کتنی کو باغی قوم ہے۔ آؤ ذرا یہ سمجھو، اے یہودی قوم دا وجود پایا جاندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور تو بعد۔ انجی گل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو یہودی قوم کیا جاندہ ہے، اور اے یہودی تے عیسائی مل کے بنی اسرائیل باندھے نے، اور اے بنی اسرائیل دا وجود حضرت یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد تو شروع ہوندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب اسرائیل ہے، اور اونا دی اولاد نو اگو بنی اسرائیل آکھیا جاندہ ہے۔ اونا وچو عیسائی بھی بنے، اونا وچو اگے یہودی بھی بنے۔ اے حضرت یعقوب علیہ السلام دے دور تو بنی اسرائیل دا آغاز ہوندہ ہے۔ اے 2000 سال قبل اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین تے اپنا گھر بیت اللہ بھی تعمیر کروا دیتا سی، اور اس روئے زمین تے اپنا گھر مسجد اقصی بیت المقدس بھی تعمیر کروا دیتا سی۔ آج یہودی آندے نے اے جی ساڈا ہیکل سلیمانی ایتھے ٹا گئے، اتے مسجد اقصی بنائی گئی ہے۔ اوے ہیکل سلیمانی تے بنایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر، اور مسجد اقصی تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے آن تو بھی 1000 سال پہلا رب نے بنوا دیتی ہے۔ اس واسطے اے دعویٰ یہودیاں دا جھوٹ ہے کہ ایتھے ہیکل سلیمانی سی، انہوں ٹا کے مسجد بنائی گئی ہے، بالکل غلط، اے باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ آؤ میں تانوں سمجھاواں بیت المقدس کدوں بنے ہے۔ یہ تساں قرآن تو سمجھ لیا ہے کہ سب تو پہلا کر رب نے بنایا تے بیت اللہ بنوایا ہے، اور ایدو بعد مسجد اقصی رب نے تعمیر کروائی ہے۔ آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ روایت صحیح البخاری دی، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، تھوڑی آواز اچھی کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن لو۔ اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے، اور روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے میں سوال کیتا اللہ دے رسول کو لو، فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اولا، اللہ دے نبی سب تو پہلا زمین دے اندر کیڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے قال المسجد الحرام، سب تو پہلا روئے زمین دے اتے مسجد حرام بیت اللہ تعمیر ہویا ہے، خانہ کعبہ تعمیر ہویا ہے۔ فرماندے نے قال قلت ثم ایون، میں آکھیا اللہ دے نبی پھر اس تو بعد کیڑا کر رب دا تعمیر ہویا ہے؟ اے دو بعد کیڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے المسجد الاقصی، بیت اللہ تو بعد سب تو پہلا اے مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے۔ میں آکھیا قلتو کم کان بینہما، اللہ دے نبی نہ دعا دے درمیان وقفہ کتنے؟ بیت اللہ تے بیت المقدس دے بنن دے درمیان اللہ دے نبی وقفہ کتنا ہوئے، فاصلہ کتنا ہوئے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 40 سنتن، انہاں دعا دے درمیان 40 سال دا وقفہ ہے۔ کنے سال دا؟
40 سال دا اے رواج صحیح البخاری دے اندر ہے اور بالکل صحیح اکھاں بند کر کے منی جان والی روایت ہے. نبی پاک فرماندے نے 40 سال دا وقف ہے. اور قرآن کی کہندا ہے اور حدیث بھی کی آندی ہے سب تو پہلا جڑا گھر رب دا تعمیر ہویا ہے او بیت اللہ تعمیر ہویا روئے زمین دے اندر. ادو بعد جڑی مسجد تعمیر ہوئی ہے مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے اور دونوں دے درمیان فاصلہ کنا ہے 40 سال دا. سب تو پہلا پھر روئے زمین تے بیت اللہ جو بنیا کنے بنایا سیدنا آدم علیہ السلام نے. اللہ دے ملائکہ رب دے فرشتیاں نے اور آدم علیہ السلام نے مل کے اللہ دا کر بیت اللہ بنایا. تے ادو 40 سال بعدوں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت المقدس نو تعمیر فرمایا. کو سمجھ آئی جے گل. اور اے بھی گل دس دیاں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور تو بھی تقریباً 1000 سال بعد ہے اور ابراہیم علیہ السلام دا تے آدم علیہ السلام دا بھی 1000 سالہ دا فاصلہ ہے. حضرات جس وقت رب نے بیت المقدس تعمیر کروایا اس وقت ایتھے کوئی چیز نہیں سی. رب نے بیت اللہ تو بعد اگر دوسرے نمبر تے مسجد تعمیر کروائی ہے اپنے خلیفہ اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو لو تے سب تو پہلا بیت اللہ تعمیر کروایا ہے اور دوسرے نمبر تے رب نے مسجد اقصی تعمیر کروائی ہے. اے مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ضرور ہے پر اے تعمیر اول نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی ضرور ہے پر اے تعمیر اول نہیں. جمیں خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے پر او تعمیر اول نہیں. اے تو پہلا می خانے کعبے دا بیت اللہ دا وجود موجود سی رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. لہذا قرآن نے اور ساڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان میں دسیا ہے کہ جتھے بیت المقدس مسجد اقصی بنی ہے ایتھے پہلا کوئی چیز موجود نہیں سی. تے جنہ ایمان قرآن اور حدیث پر موجود ہے او آج تو بعد یہودیاں دے اس باطل نظریے نو تسلیم کر سکدا او ہی کرے گا جدا قرآن دے ایمان نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دے ایمان نہیں. ہن اگلی گل اے بیت المقدس دے پہلا ایتھے شے کوئی نہیں سی. مسجد اقصی رب نے تعمیر کروائی اور ساڈا دعویٰ کہ مسجد اقصی ساڈی ہے. آکھو گے جی اس دعوے دی کی دلیل ہے؟ آؤ سنو. اے مسجد اقصی ایک قبلہ ہے. بعد آندے نا جی یہودیاں دا قبلہ ہے. اے بیچارے ساڈے بھی ایڈے جاہل نے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. اور مسجد اقصی قبلہ نہیں. یہودیاں دا قبلہ بھی اوتھے ہی ہے عیسائیاں دا قبلہ بھی اوتھے ہی ہے مگر دوواں دا قبلہ مسجد اقصی نہیں. عیسائیاں دا قبلہ او جگہ جتھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور یہودیاں دا قبلہ ہیکل سلیمانی ہے جڑا مسجد اقصی تے موجود نہیں بلکہ او تو ہٹ کے نہ مسجد اقصی یہودیاں دا قبلہ ہے نہ مسجد اقصی عیسائیاں دا قبلہ ہے. اے بھی اگر قبلہ رہے ہے تے الحمدللہ مسلمانہ دا رہے ہے. کنہ دا رہے ہے؟ مسلمانہ دا رہے ہے. اور ایک قبلہ اے مسجد اقصی ساڈی ہے. آنکھوں کے دلیل دیو. لو سنو دلیل رب دے قرآن وچوں. مولا فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير.
اللہ فرماندے نے پاک او ذات ہے جیڑا رات دے پچھلے پیر رات دی ایک گھڑی دے اندر اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے گیا مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی اس نبی نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے، انہ هو السمیع البصیر۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو رب لے کے گیا ہے، بیت اللہ تو لے کے گیا ہے، مسجد اقصی تک لے کے گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں حتیم دے اندر سا، میں حتیم دے اندر لیٹیا آرام کر رہا، آن والا میرے کو آیا ہے، انہیں آ کے میرا سینہ چاک کیتا ہے، میرے دل دے اندر حکمت و ایمان نو پریا، میرے دل نو آب زمزم نل توتا ہے، تے میرے سینے نو بند کر کے تے مینو نال لے کے براق دے اتے سوار کر دیتا ہے، تے براق مینو لے کے ٹر پیا ہے، جتھوں تک وہ دی نگاہ جاندی اوتھے دا پہلا قدم پیندا ہے، میں براق تے سوار ہاں تے بیت المقدس مسجد اقصی تے پہنچ جانا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے براق نو بند دتا جاندا ہے تے مینوں مسجد نبوی دے مسجد اقصی دے اندر لے جایا جاندا ہے، تے میں کی وینا وا اوتھے صفاں بنیاں نے، اوتھے انبیاء موجود نے، آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اوتھے موجود نے، تے سارے صفاں بنا کے کھڑے نے، امامت ہون والی ہے، نماز دا انتظار ہے، امام دا انتظار ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ دی طرف حکم آندا، جبرائیل فرماندے نے سونیا اگے ودو انہاں دی امامت کرواؤ۔ ہن میں سوال کرنا چاہنا، اوتھے آدم موجود سن علیہ السلام، اوتھے نوح موجود سن علیہ السلام، اوتھے حضرت ابراہیم موجود سن علیہ السلام، اوتھے حضرت اسماعیل اسحاق یعقوب موجود سن علیہم السلام، اوتھے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد وچوں بنی اسرائیلی نبی بھی موجود سن، اوتھے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود سن، اوتھے حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود سن۔ اے سارے نبی رب دے، بنی اسماعیلی بھی، بنی اسرائیلی بھی، اور جناب اے سارے پیغمبر آدم دا عیسیٰ اوتھے موجود نے، تے جبرائیل فرماندے نے اگے ودو انہاں دی امامت کرواؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اگے پڑے، سارے نبیاں نو امامت کروائی، اللہ اس بیت المقدس دی اندر سارے نبیاں نو جڑے دنیا تو جا چکے نے انہاں نو کٹھیاں کر کے تو میرے پیغمبر نو امام کیوں بنایا، انہاں کولو امامت کیوں کروائی ہے؟ فرمایا میں دسنا چاہنا اے جیڑی فضیلت ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سی، جیڑیاں امامتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن، جیڑیاں سیادتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن، جیڑیاں سیادتاں جیڑیاں قیادتاں ادو پہلا بنی اسرائیل دے کول سن، اج میں سارے بنی اسرائیلی نبی اور دیگر انبیاء نو سارے نو جمع کر کے اپنے پیغمبر نو اگے کھڑا کر کے انہاں دا امام بنا کے امام الرسل بھی بنا دیتا ہے، امام الانبیاء بھی بنا دیتا ہے، اور نال اے بھی دس دیتا ہے جیڑی قیادت، جیڑی سیادت، جیڑی امامت ادو پہلا بنی اسرائیل کول سی، اج میں انہاں کولوں لے کے اللہ نے محمد رسول اللہ نو اور امت محمدیہ نو عطا فرما دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں کیوں نہ کہاں بیت المقدس بھی ساڈا کنے دیتا ہے؟ رب نے دیتا ہے، رب نے آکھیا سونے آؤ امامت کرواؤ۔ اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں کہ انہاں کول ایڈی مقدس زمین رہے، اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں کہ ایڈے مقدس مقام دی سرپرستی انہاں نو دتی جائے، اے بنی اسرائیلی اس قابل نہیں انہاں نو اس گھر دا متولی بنایا جائے۔ سونیا اج تو بعد اس گھر دے متولی بھی تسی ہوو گے، اے دے سرپرست بھی تسی ہوو گے، اے دی امامت بھی تواڈے کول ہوئے گی، اے دی سیادت بھی تواڈے کول ہوئے گی، اے دی قیادت بھی تواڈے کول ہوئے گی۔ رب نے بیت المقدس مسلمانوں نو عطا فرمایا،
اللہ اللہ۔ اور سنو، اے بیت المقدس دی سرزمین بڑی بابرکت سرزمین ہے۔ اسی کیوں بیت المقدس واسطے تڑپنے ہاں؟ اسی کیوں بیت المقدس واسطے آواز بلند کرنے ہاں؟ اسی کیوں اس رب دے گھر واسطے کدھرے احتجاج ہو رہے نے، کدھرے جلسے ہو رہے نے، کدھرے جلوس نکل رہے نے، اور کدھرے فلسطینی اپنی جناب انہاں دے نال جنگ کر رہے نے، شہید ہو رہے نے، زخمی ہو رہے نے۔ ہر طرف مسلمانہ دا ایک کوئی مطالبہ ہے کہ بیت المقدس نو یہودیاں دے قبضے تو آزاد کروایا جائے۔ اور یہودی دیتے قابض نے، غاصب نے، یہودیاں نے اس گھر تے قبضہ کیتا ہے۔ ایک گھر انہاں دا نہیں، نہ ہی رب نے انہاں نو دیتا ہے، اے رب نے مسلمانہ نو دیتا ہے، اے مسلمانہ دا، میرے رب نے مسلمانہ نو انہاں دا متولی اور سرپرست بنایا ہے۔ یہ تے ساڑی نلائکی ہے، ساڑیاں کمزوریاں نے کہ جس دی بنا دے اے بیت المقدس ساڑے کل چھن گیا ہے۔ اور انشاءاللہ کوئی ایسا ایوبی آئے گا جڑا انہوں آزاد کروائے گا۔ اللہ کرے ساڑے چو کو پیدا ہو جائے، ان آسمان تو ڈگنا کوئی نہیں، ساڑے جو کسے بننا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بنے گا، کہو انشاءاللہ۔ پر ایک گل یاد رکھیا جے، اے صلاح الدین ایوبی جی میں دے ساڑے کام نے نا ساڑی نسل چو کوئی نہیں جے بنا لگا، آج جی میں دے کام ساڑے نے نا ساڑی نسل چو کوئی نہیں بنا لگا۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے، رب سانو سمجھ عطا فرمائے۔ اور جہاد تو اسی نفرت کرنے ہیں، حق اسی منن واسطے تیار نہیں، باطل تے اسی گرویدہ ہاں۔ سانو تے اپنے مذہب دا ہی پتہ نہیں صلاح الدین ایوبی اساں کتھوں پیدا کرنا ہے، سانو تے اپنے مذہب دا ہی پتہ نہیں، سانو اسلام دا پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، سانو قرآن دا پتہ نہیں کہ قرآن کی آندا ہے۔ اللہ سانو اپنا دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اوے او یہودی جنہاں نو اسی مارن تے ٹرے ہاں، انہاں نو ساڈے دین دی سمجھ ساڈے نالوں زیادہ ہے۔ اور جیڑیاں حدیثاں تسی نہیں پڑھ دے انہاں پڑھ لیاں نے، جیڑیاں آیتاں تہانوں نظر نہیں آوندیاں انہاں پڑھ چھڑیاں نے۔ اسے واسطے تے او دن رات اس کوشش وچ نے کہ کسے طریقے نال او جڑیاں پشین گوئیاں مسلمانہ دیاں حدیثاں جو ساڑے خلاف موجود نے، اسی اونا کولو بچ جائیے اور کسے طریقے نال امت مسلمانوں مٹا دئیے۔ کرونے دے چکر وچ جنی بھی دنیا ماری جا رہی ہے، سارا کنہ دا منصوب ہے؟ یہودیاں دا منصوب ہے، اے یہود دا منصوب ہے کہ جڑے مردے نے مار چھڑا، جڑے بچ جان گے انہاں نو ذہنی طور تے اپنا غلام بنا لو کہ کوئی تو آڑے سامنے آواز نہ اٹھا سکے۔ اور اپنے منصوبے چ کامیاب نے، وہ اپنے منصوبے چ کامیاب نے۔ 57 ملک نے مسلمانہ دے کنیاں کو نے آواز اٹھائی ہے، عوام تو علاوہ، عوام تے چلو رولا شولا پاندی ہے، انہاں کو غیرت موجود ہے، کوئی ایمان موجود ہے، کوئی اسلام موجود ہے۔ اور کام تے سی اصل حکمران نہ تھا، کیوں جی اگر اسی ٹور پئیے جہاد کرن دے سانو ساڑی حکومت جان دے گی؟ دسو او کشمیر نہیں جان دیں دے تو اسرائیل کدو جان دیں گے؟ ایتھے جی کوئی تنظیم جہادی بن جائے اساں اسرائیل دے خلاف جہاد کرنا تے ساڑی گورنمنٹ سانو اجازت دے گی؟ نہیں۔ پتہ لگا ایک کام گورنمنٹ بھی سمجھ دیئے کہ عوام الناس دا نہیں کنہ دے، حکمران نہ دے۔ مگر حکمرانہ نو سائیاں نے ایسیاں مٹھیاں گوڑیاں کھوائیاں نے، اے انہاں دی آنکھوں کر دی ہوئی نہیں۔ اللہ ساڈے اسلامی ممالک دے حکمرانہ نو غیرت عطا فرما۔ اللہ ساڈے 57 اسلامی ملکہ دے حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا فرما۔ حضرات آؤ میں دساں، اے بیت المقدس اے دی فضیلت کیا ہے، اے دا مقام کیا ہے، اے دا مرتبہ کیا ہے، اے دی شان کیا ہے، اے سرزمین دی عظمت کیا ہے۔
میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. پہلا تے قرآن دی ہے سمجھو نا. رب نے کی آکھیا ہے اسی اپنے بندے نو لے کے گئے مسجد حرام تو کتھے مسجد اقصی تک. کیڑی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ الذی بارکنا حولہ. او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے. اے با برکت زمین ہے تے فلسطین دی زمین ہے, با برکت زمین ہے تے شام دی زمین ہے, با برکت زمین ہے تے بیت المقدس دی زمین ہے. رب نے نو مبارک نکھیا ہے, اے برکتاں والی زمین ہے. اور آؤ سنو اس ایدیاں برکتاں دیاں گواہیاں میرے رب نے قرآن دے اندر دتیاں نے. اب دیکھو نا قرآن میں لکھی ہے حضرت لوط علیہ السلام دے متعلق رب فرماندا ہے. ادو حضرت لوط علیہ السلام نو رب نے انہاں دی قوم نو تباہ کیتا اور حضرت لوط علیہ السلام نو آکھیا تسی یہ بستی چھڑ دے ہو تے وہ بستی چھڑ کے گئے کتھے؟ قرآن سن اللہ فرماندے نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اے حضرت ابراہیم تے حضرت لوط علیہ السلام انہاں دوواں دی بات ہے. اللہ فرماندے نے جدو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑا ہی تنگ کیتا, بڑا ہی پریشان کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرن دا پروگرام بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال انہاں دا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی تیار ہو گئے. اے دوویں ہی چاچا بھتیجا ابراہیم علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام فرمایا اے دوویں ہجرت کر کے ٹر گئے. اللہ کتھے گئے؟ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اور حضرت لوط علیہ السلام نو انہاں کافراں تو نجات دتی تے لے کے کتھے گئے؟ الى الارض التي بارکنا فیہا. اس زمین تے جدے اندر اساں برکتاں رکھیاں نے جہان والیاں واسطے جس زمین وچ برکتاں ہی برکتاں نے اس سرزمین تے اسی انہاں دوواں نو لے گئے. اور لکھیا تفاسیر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھڑ کے تے ہجرت کیتی ہے تے فلسطین دے علاقے وچ کیتی ہے, شام دے علاقے وچ کیتی ہے. حضرات میں دسنا یہ چاہنا کہ رب دا قرآن دس رہا ہے کئی مقامات تے کہ اے شام دی سرزمین بڑی برکت والی ہے, اے فلسطین دی سرزمین بڑی برکت والی ہے. اور جنوں میرا رب قرآن دے اندر برکت والی سرزمین کہہ کے اپنے مسلمانوں اے بات سمجھا رہے ہیں, اسی اس سرزمین تو کمیں دستبردار ہو سکنے. رب سانو دس رہے اس قرآن دے ذریعے کہ اوتھے میں جہان والے واسطے برکت رکھی ہے. تے رب نے سانو دسیا کیوں ہے؟ کیوں جی اللہ دی کسے گل دے اندر بھی کوئی بات بھی حکمت و خالی نہیں ہو سکتی. تے رب نے دسیا کیوں ہے؟ اس لیے دسیا نا کہ اس سرزمین وال تساں وی دھیان کرنا ہے. اسی کیویں تو دستبردار ہو سکنے ہاں؟ ساڈی سرزمین تے یہودی قابض ہے. اور جیڑا کو قابض ہو جائے انہوں آکھی دے چل ٹھیک ہے تو رکھ لے میں ہور بنا لینا. کیوں جی تواڈے جو مکان ہوتے کوئی بندہ قبضہ کر لے تے تسی کی آکھو گے چل کوئی نہیں گل میں لڑائی نہیں کرنی اے تو رکھ لے میں نواں بنا لینا. بھائی آکھو گے تسی تے لڑائی کر دیا مر جاؤ گے ایک مکان پیچھے. اور جی میرے مکان تے قبضہ کر لیا نجائز ہے نے میری زمین. ہاں لوکاں دیاں زمیناں تے کئی لوگ نجائز قبضے کر لیندے نے. لوگ سارا کچھ ویچ وٹ کے اس زمین نو چھڈان واسطے پیسہ لا چھڑ دے پر اس زمین نو چھڑ دے نہیں. آندے نے جی ساڈی غیرت دا سوال ہے, ساڈی حمیت اجازت نہیں دیندی. اسی اپنی زمین کیویں چھڑ دئی ہے؟ پیو دادے تے سانو ملی ہے, ساڈی ملکیت ہے, یہ قابض ہو گیا. تے بیت المقدس ساڈا رب نے مسلماناں نو عطا کیتا تے او تے یہودی قابض ہو گیا. اے انہاں نو دے چھڑو.
کل نو پاکستان دے کو قابض ہو جائے گا، آخیا جی بھی دے چھڑو، اور انہاں کولو بعید بھی کو نہیں کہہ چھڑن جڑے اج بیت المقدس دین تے تلے نے او پاکستان بھی دین دے تیار ہو جان گے، انہاں کولو بعید کوئی نہیں۔ میں تے تسی انہاں دے بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، اے جننے تہاڈیاں سمنیاں وچ بیٹھے نے انہاں ساریاں دے بڑے بڑے محل مکان بڑیاں بڑیاں جائیداداں باہر دے ملکاں دے اندر موجود نے۔ آ جڑا رولا پاندا ہے نا فلانا اینی جائیداد بنا گیا، فلانا اینی بنا، ایدیاں اپنیاں بھی بڑیاں موجود نے باہر دے ملکاں دے اندر۔ ایک کل نو کو پاکستان دے مسئلہ بنیا، انہاں چھڑ چھڑا کے اوتھے جا کے نس کے بہ جانا، پاکستان نو انہاں نہیں جے سامنا، انہاں پاکستان بھی دے چھڑنا ہے۔ اور لوگوں ہوش دے ناخن لو، آؤ سنا رب دا کر بیت المقدس، اے اللہ فرماندے نے برکتاں والی زمین ہے۔ آپ قرآن اعلان کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو بنی اسرائیل نو لے کے ٹرے نا تے فرمایا، ایک بنی اسرائیلی آندے نے اے موسیٰ سانو کوئی علاقہ چاہیے دے، آسان ساری عمر تھے میدان چی رہنے، سانو کوئی شہر چاہیے دے، کوئی ملک چاہیے دے جتے اسی اپنی زندگی بسر کریے۔ تے اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے کولو شہر دا مطالبہ کر دینے تے انہاں نو دس دیو، انہاں نو کہہ دیو کی آکھاں اللہ؟ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، و فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین دے اندر جیڑی اللہ نے تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتی ہے، اس برکت والی مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھی ہے اس مقدس زمین تو مراد شام دی سرزمین ہے، اس مقدس زمین تو مراد بیت المقدس دی سرزمین ہے، اس مقدس زمین تو مراد فلسطین دی سرزمین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے او میری قوم دیو لوگو ایس بیت المقدس والی ارض المقدسہ، ارض المقدسہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے انہوں تواڈے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے، اے میرا رب انہوں کدرے مقدس کہہ رہے ہیں، کدرے مبارکن برکت کہہ رہے ہیں۔ اور اب دیکھو نا حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس دا کچھ حصہ تیار کیتا تے اللہ نے فرمایا داؤد جی باقی دا چھڑ دیو، باقی دا اسی تواڈے پتر سلیمان کولو تعمیر کرواواں گے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے وارث بن گئے، بیٹے بھی نے، نبی بھی نے، خلیفہ بھی نے، جانشین بھی نے، بادشاہ بھی نے۔ انہاں نو جدو رب نے مسند خلافت بادشاہت تے بٹھایا تے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے، جنہ چو ایک معجزہ اے بھی ہے، اے اپنے تخت تے بہ جاندے نے، ہوا ہوندی ہے اس تخت نو اڑا کے لے جاندی ہے، اور انہاں نو ایک مہینہ مسافت سویرے سیر کرواندی ہے، ایک مہینے دی مسافت شام نو سیر کرواندی ہے، یعنی جنہ ایک مہینہ بندہ سفر کرے، جنہ علاقہ بندہ ہے اینا علاقہ حضرت سلیمان صبح دے وقت سیر کر دے، اور اینا ہی علاقہ شام دے وقت سیر کر دے۔ اے اپنے تخت تے بہ جاندے، ہوا ہوندی اس تخت نو اڑا کے لے جاندی، اور انہاں نو اللہ دی زمین دی سیر کرواندی۔ اور میرے رب نے تے سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے نا سورہ انبیاء دے اندر، تے رب فرماندے نے والی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، فرمایا سلیمان علیہ السلام واسطے اساں تیز ہوا انہاں دے تابع کر دیتی ہے، جیڑی انہاں دے حکم دے نال چل دی ہے اور انہاں نو لے کے جاندی ہے اس سرزمین وال۔ کیڑی سرزمین وال؟ التی بارکنا فیہا، جدے اندر اساں برکتاں رکھیاں نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس برکتاں والی سرزمین دی سیر ہوا کرواندی ہے۔ پتہ لگا رب نے روز اول تو بیت المقدس والی سرزمین اللہ نے برکتاں والی قرار دیتا ہے، اور بیت المقدس عرش والے رب نے بنوایا ہے، اور اے برکت والی زمین ہے، اے مسلمانہ دا گھر ہے، مسلمانہ دا گھر ہے، اے مسلمانہ نو رب نے عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے اسی کدی بھی بیت المقدس تو دستبردار ہو سکدے نہیں ہو سکتے، اسی اپنی جاناں دیاں قربانیاں دے دیاں گے
مال اپنے اسی لٹا دیاں گے، سب کچھ قربان کر دیاں گے، پر انشاءاللہ بیت المقدس یہودیاں دے ہاتھ جان نہیں دیاں گے۔ تیار ہو؟ اے خالی مذمت کرن نال گل نہیں بننی، خالی مزاحمت کرن نال بات نہیں بننی۔ آج جڑا اسی احتجاج کرنے ہیں نا، اے تے صرف ایک آواز بلند کرنا ہے۔ اور جیڑی اقوام متحدہ بنی ہے یہودیاں دی لونڈی، جنہوں یہودی جدو چاند اپنی مرضی نال استعمال کرتا ہے، اس اقوام متحدہ دے کنا تک اسی اپنی آواز پہنچانا چاہنے ہیں کہ دھیان رکھیں مسلمان جاگ دینے پہ، مسلمان جاگ دینے پہ۔ آندھنے شیر ستا بھی ہوئے تے پھر بھی اب بولو کہ تھی سارے گدڑ بن گئے ہو، بول دے نہیں ہو، اور رو دیا نے تو کمزوری چوکھی کر چھڑی ہے۔ اور شیر ستا بھی ہوئے تے بولو شیر ہی ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس امت وچوں محمد بن قاسم آیا، اس امت وچوں صلاح الدین ایوبی، اس امت وچوں نور الدین زنگی آیا، اس امت وچوں خالد ابن ولید آیا، اور انشاءاللہ آج بھی اس امت وچ ایسے لوگ موجود نے جیڑے انشاءاللہ جاگ رہے نے اور بیت المقدس کا تحفظ کرنا بھی جان دے نے۔ ایدہ تحفظ ہونا جہاد نال، یہودی دا علاج مزاحمت نال یا مذمت نال نہیں، یہودی دا علاج جہاد نالے۔ بولو کدے نالے؟ جہاد نالے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق انشاءاللہ اینا یہودیاں دا کلا کما کرنا ہے تے اساں پاکستانیاں ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جڑیاں پشین گوئیاں فرمائیاں نے نا، او پشین گوئیاں اللہ دی رحمت نال پاکستانی مسلمانہ تے پوریاں ہوندیاں نے، پر ہن انتظار ہے وے کوئی ایسی جماعت اٹھے جیڑی ایک اللہ دی پوجن والی ہوئے۔ کہ دی؟ ایک اللہ دی۔ کیونکہ درباری ملہ جڑے نے اور مزاری ملہ جڑے نے او تے بیت المقدس دا تحفظ نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس دا تحفظ آج تک جنہیں بھی کیتا ہے ایک اللہ نو پوجن والے نے کیتا ہے۔ اللہ تیرے او بندے جتھے بھی نے اللہ انہوں نے جگا دے، اللہ انہوں نے اٹھا دے، اور انشاءاللہ اسی انہوں دے نال تسی بھی نال ہو۔ ویہ لیا میں تسی آکھو میں تے دکان کھولنی ہے، تسی جاؤ تو میں دکان کھولنی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا بنی اسرائیلیاں نو چلو بھائی رب آندہ ہے سامنے زمین ہے بیت المقدس دی، آئے علاقہ ہے، جاؤ ایتے اندر داخل ہو جاؤ، اس زمین میں جو داخل ہونا تو اڈا کام میں، شہر میں جو اے شہر تو اڈے نا لکھ دینا میرا کام ہے، تو سی بس ہمت کرو ایتے اندر داخل ہو تو میں تو انہوں عطا کر دیں گا۔ انہوں نے پتا کیا کیا؟ اندن اذهب انت وربک فقا آمد اندر سے لگا یہودیاں دی حقیقت۔ آج جیڑے یہودیاں نے سارے مسلمانوں نو اگے لایا نا، اینا دی حقیقت قرآن بیان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکے آؤ آج چلیے ایتے داخل ہونا ساڑھا کام ہے، اس علاقے نو ساڑھے نام کرنا اللہ دا کام ہے، رب نے وعدہ کیتا ہے۔ یہ پتا کیا اندر اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آکھن لگے موسیٰ اپنے رب نو لے جا تے جا کے جہاد کر، جدو فتح ہو جائے گی سانو آواز ماری اسی بھی آ جاواں گے۔ سمجھ آئی جے گل دی؟ تے تہاڈا بھی کدھر ہی حال نہ ہوئے، میں تے آواز پوے تو تسی آکھو او جی میں تے ہالے دکان دا حساب کرنا ہے، میں تے ہالے مال منگوایا ہے، اور مال آ رہے ہیں میں دکان میں لوڈ کرنا ہے۔ ساڈے مسلمان ویر دکانہ چھڑ کے نماز پڑھن نہیں آندے، میں کیویں امید کراں کہ دکانہ چھڑ کے جہاد کرن ٹر پیندے۔ حضرات اسی اینا بنی اسرائیلیاں ورگے نہیں، اسی اینا یہودیاں ورگے نہیں،
ساڈے لیڈر نے میرے نبی دے صحابہ. کون نے؟ بولو. صحابہ. مندے انہوں نے اپنا لیڈر کے نہیں مندے؟ تے جنگ بدر سی نا، تے میرے نبی فرماندے نے اے انصاریو دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ اسی تھوڑے جے ہاں، ساڈے کول اسلحہ بھی کوئی نہیں، مد مقابل 1000 دا لشکر ہے، کی آندے ہو؟ انہاں دا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تے پتہ جے صحابہ نے جواب کی دیتا؟ فرماندے نے سونیا اسی بنی اسرائیلی نہیں جڑے آکھیے کہ جاؤ جا کے اپنے رب نو لے جاؤ تے لڑائی کر لو. سونیا اسی تواڈے منن والے ہاں، اسی انصاری ہاں، اسی مہاجر ہاں. سونیا ساڈا اعلان ہے وے جتھے تواڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے اسی خون دیاں ندیاں بہا دیاں گے. اسی انہاں دے منن والے ہاں جیڑے میرے نبی دے پسینے والی جگہ دے خون دیاں ندیاں بہا دین. اور انشاءاللہ اج بیت المقدس نے آواز ماری ہے تے اسی حاضر حاضر ہو. اور سارے بولو حاضر ہو. اللہ اسی حاضر ہاں، جننے جو بھی ہوئے جویں دے بھی ہوئے اسی حاضر ہاں. اللہ اللہ. اور جے بیت المقدس ساڈے کول کھس جانا ہے تو پھر تیاری کرو کل نو مسجد نبی بھی کھس جائے گی، بیت اللہ بھی اگے ہی کھسیا نہیں جے پیا. وہ اگے ہی سائیاں نے کرونے دے چکر وچ دے کے چکر تے تواڈے کولوں کھو نہیں لئی ہر شے. جاگو مسلمانوں جاگو، یہ سب فراڈ ہے، کرونا شرونا سب دھوکہ ہے، یہ یہودی سازش ہے. اس سازش دے تحت مسلمانوں اپنا غلام بنانا چاہ رہا اور بڑی حد تک کامیاب ہے. تسی بغیر ماسک تو روڈ تے نکل کے بکھاؤ، بغیر ماسک تو کسی ہسپتال جناب یا کسی دکان میں داخل ہو کے بکھاؤ، دکان والے نو بھی جرمانہ ہے، آن والے نو بھی جرمانہ ہے. قصور کی ہے؟ منہ تے چھکو کیوں نہیں چاڑیا؟ یہ کدی غلامی ہو رہی ہے؟ حالانکہ سائنس دس چکی ہے کہ ماسک بذات خود بیماری دا سبب ہے. تواڈے محققین نے، تواڈے ریسرچ سینٹراں نے دسیا کہ نہیں دسیا؟ نالے دیکھو عقل بھی تھوڑی جی بندے دی کام کر دی کہ عقل بھی ماری گئی. رب نے منہ تے نک کھلا رکھے ہے. کیوں کھلا رکھے ہے؟ کیونکہ نک دے ذریعے سانس باہر آندا ہے، منہ دے ذریعے اندر جاندا ہے، پھپھڑے صحیح کام کردے نے. جے نو ٹک دے ہو تے متاثر کیڑی شے ہوے گی؟ پھپھڑے. تے پھپھڑے متاثر ہو جاندے کی آندے نے؟ کرونا ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا پانڈے دے وچ پانی پیندیاں ساہ بولو کیوں نہیں لینا؟ کیونکہ ساہ لو گے تے نک دے جراثیم پانی وچ حل ہو کے کتھے جان گے؟ منہ وچ. تے ماسک دے ذریعے کی ہو رہا ہے؟ ناکی چو کڈی ہوندے، منہ چ پائی ہوندے. وہ بہت بڑی سازش ہے، یہ انہاں یہودیاں دی غلامی ہے. انہاں ذہنی طور تے تانوں ایسا غلام بنا چھڑیا ہے کہ ویکھ لو تسی گھر بچیاں جی بھی بیٹھے ہوو تے چھکو تو منہ تے چاڑیا ہوندا ہے. اور چلو کہ بیمار آدمی ہے، انہوں نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، انہوں بخار ہے، چلو او تے منہ تے ماسک لائے کو گل سمجھ آندی ہے. تے جڑا بالکل ٹھڈیا کٹا تندرست توانا بالکل صحیح فٹ آدمی ہے وہ تے منہ تے بھی ماسک چھکوا تھا چڑھوا دیتا ہے. یہ ذہنی غلامی نہیں تے اور کی؟ اور مسلمانوں ہوش کے ناخن لو. ایک کیڑی بیت المقدس سرزمین رب نے کڈی کو برکت والی بنائی ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. نبی پاک فرماندے نے سفر کرنا نیت کر کے کہ اے سفر دے نال سانو ثواب ملے گا، اے سفر نال سانو اجر ملے گا، ایس مسجد میں جاؤ گے تے ایتھے جان نال سانو اجر ملے گا، ایتھے سانو زیادہ ثواب ملے گا.
فرمایا میرے پیغمبر نے 3 مسجداں تو علاوہ کسی مسجد وال اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں، 3 مسجداں تو علاوہ کسی علاقے وال اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں، 3 مسجداں تو علاوہ کسی زمین وال اے ارادہ لے کے جانا جائز نہیں کہ اوتھے جاواں گا تے مینوں زیادہ اجر ملے گا، مینوں زیادہ ثواب ملے گا۔ فرمایا الا ثلاثۃ مساجد، ہاں 3 مسجداں ایسیاں نے جتھے جان نال عام مسجداں دی نسبت اجر زیادہ ملدا ہے، عام مسجداں دی نسبت ثواب زیادہ ملدا ہے۔ فرمایا انہاں 3 مسجداں وال ارادہ کر کے نیت کر کے سفر کرنا جائز ہے، اور اس تو علاوہ کسی زمین وال سفر کرنا نیت کر کے کہ مینوں اجر زیادہ ملے گا، میرے نبی نے فرمایا جائز نہیں جے۔ اللہ دے نبی او 3 مسجداں کیڑیاں نے؟ فرمایا المسجد الحرام والمسجد ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ فرمایا ایک مسجد بیت اللہ مسجد حرام ہے، ایک مسجد میری مسجد نبوی ہے مسجد رسول ہے، ایک مسجد مسجد اقصی ہے۔ اللہ دے نبی انہاں 3 مسجداں دی نماز پڑھن دا کنا کو اجر ہے؟ آپ فرماندے نے جڑا مسجد حرام وچ نماز پڑھدا ہے اللہ ایک نماز دا اجر 1,00,000 نماز دے برابر عطا فرماندا ہے۔ اللہ سانو بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما، اللہ مسجد اقصی دیاں نمازاں نصیب فرما۔ پڑھنی جے پکی گل ہے انشاءاللہ، اللہ سانو پڑھایا سی پڑھاں گے، اسی جاواں گے انشاءاللہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے 3 مسجد ایسیاں نے جنہ وال ارادہ نیت ثواب دی لے کے سفر کرنا جائز ہے۔ ایک مسجد حرام ہے جتھے ایک نماز دا اجر 1,00,000 نماز دے برابر ہے، ایک مسجد نبوی ہے جتھے ایک نماز دا اجر 1000 نماز دے برابر ہے۔ کتنے نماز دے برابر ہے؟ 1000 نماز دے برابر ہے۔ فرمایا و مسجد الاقصی، ایک مسجد اقصی ہے جتھے ایک نماز پڑھیا رب 500 نماز دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ آج مسجداں روئے زمین تے صرف 3 مسجداں نے جتھے نماز پڑھیا عام مسجداں نالوں اجر زیادہ ملدا ہے، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصی۔ یہ میرے نبی نے کیوں فرمایا والا؟ کیوں فرمایا اتھے نماز پڑھن دا اجر زیادہ ہے؟ کیونکہ اتھے نماز پڑھی جانی ہے، اتھے نماز اچھی بولو تے کنا پڑھنی ہے؟ یہودیاں پڑھنی، اور یہودی تے اتھے جا کے ایک دیوار نو ٹکرا مار دینے، وہ تے نماز پڑھ دے ہی نہیں۔ ویکھیا جے ایک دیوار ہے اتھے گریہ داری کر دینے جا کے بیت المقدس دے اندر، یہودی تے اتھے جا کے ٹکرا مار دینے، اوہ انہاں نماز کی پڑھنی ہے؟ نماز مسلمانہ کا، نماز مسلمانہ پڑھنی ہے۔ تو میرے نبی فرماندے نے ایک نماز دا اجر 500 دے برابر۔ یہ دا مطلب ہے وے اے نماز مسلمانہ دی تے بیت المقدس بھی، اور انشاءاللہ ساڈا ہی رہے گا، بولو ساڈا ہی، انشاءاللہ ساڈا رہے گا۔ اسی فی الحال جہاد تے نہیں کر سکتے، اسی فی الحال جنگ تے نہیں کر سکتے، کیونکہ ساڈے کول نہ عوام دی گل کرنا پیا، ساڈے کول نہ کوئی اسباب نے، نہ وسائل نے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ سانو اجازت ہے، لیکن اسی اپنی گورنمنٹ کو مطالبہ تے کر سکنے ہیں نا۔ اور تسی وردیاں پا کے کادے واسطے بیٹھے ہو؟ ایڈے ایڈے مزائل کادے نہیں بنائے جے؟ ایٹم بم کادے نہیں بنایا جے؟ اینی فوج کادے نہیں رکھی جے؟ اگر مسلمان ظلم و ستم دی چکی جو پیش رہنے تو آڈا قبلہ اول بیت المقدس یہودیاں دے قبضے جے، اور تسی اینی فوج کادے نہیں رکھی ہے؟ اینے مزائل کادے نہیں رکھے نے؟ ایٹم بم کادے نہیں رکھے نے؟ یہ تسی جناب سب تو تھوڑی قوم اس زمین دے اوپر یہودیاں دی، اگر تسی اونا کولو اپنا قبلہ اول آزاد نہیں کرا سکتے، اگر تسی فلسطینی مسلمانانو اونا دے ظلم تو نجات نہیں دلا سکتے، تو آٹے زندہ رہن دا کوئی فائدہ نہیں، مر جانا بہتر ہے۔ کادے واسطے
واسطے نے مزائل؟ اصلہ سارا کادے واسطے وے؟ یہ اصلہ صرف مسلمانوں منہ تے چھکو چڑھان واسطے ہی ہے۔ اللہ اللہ، مینوں یاد آیا علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، انہاں اپنی آخری تقریر جدے اندر دھماکہ ہویا شہید ہو گئے، اس تقریر ضیاء الحق مرحوم نو للکاریا سی، انہاں کیا انہیں میزائل بنائے نہیں، اینی فوج رکھی ہے، یہ ساری صرف مولویاں نو مارن واسطے ہی رکھی ہے۔ بقول انہاں دے انڈیا دے سامنے جا کے تو رکوع پیا کرنا ہے تے مولویاں تے تو گنا لے کے چڑھے، جیڑا مولوی حق دی گل کرے انہوں پھڑ لو، انہوں جیلے تو چھڑو، اور تے فور شیڈول لا دیو، اور تے مقدمے بنا دیو، انہوں جناب چک کے لے جاؤ، دہشت خوف پھیلا دیو۔ کس کام واسطے ہے فوج؟ فوج دا کام کی ہوندا ہے؟ حفاظت کرنا، پہرا دینا، سیکورٹی کرنا۔ اللہ ساڈے حکمراناں نو ایک گل دی سمجھ عطا فرما دے، اور اسی انشاءاللہ اگر ساڈے حکمران جہاد دا علم بلند کرن، انشاءاللہ اسی انہاں دے قدماں نال قدم ملا کے لڑاں گے۔ اور لڑو گے؟ بول ہاتھ نہیں کھڑے کر دے تسی انو نہ ہی لڑنا پوے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایسی تواڈے ذریعے اپنی گورنمنٹ نو، اپنی حکومت نو، اپنی فوج نو پیغام دینا چاہنے ہیں، خدا را غیرت ایمانی کلو کم لو، حمیت کلو کم لو۔ مسلمانو تو انو مسلمان ماما نے جمع ہے، کچھ غیرت کلو کم لو۔ جدو نہتھی عوام تو انو آندی ہے پہ اسی تو آڑے نانا تو آڑے کو دے سارا کچھ ہے، تسی کیوں نہیں ہمت کر دے؟ اور ایدو پہلا بھی اس اسرائیل نے جدوں پٹھو دے دور دے اندر بغاوت کی تھی، سرکشی کی تھی، مسلمانہ دے ظلم و ستم کیتا، پتہ جے اودوں بھی ایدہ نات کا بند کرنا واسطے پروازاں کتھاں اڑیاں سن؟ اور پتہ جے تو انہوں کی پتہ، تو ہاں نہ اپنی تاریخ پڑھی نہ تو انہوں پتہ، تو انہوں بس یہ پتہ ہے ساڈا عمران خان، ساڈا عمران خان، ساڈا نواز شریف، ساڈی بے نظیر، بس ایہی پتہ ہے تو انہوں۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ یہ تو پہلا بھی اگر اسرائیل دا نات کا بند کیتا ہے، الحمدللہ پاکستانی کمانڈراں کیتا ہے، پاکستان دی ایئر فورس نے کیتا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ پاکستانی جاگ رہے ہیں۔ اسی فلسطینیاں دے نال ہاں، اسی انہاں دی حمایت دا اعلان کرنے ہیں، اور اسی حکومت کو اعلان کرنے ہیں، خدا را انہاں دی حفاظت دا انتظام کرو، انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد کرن دا، اور انشاءاللہ انہاں تباہ ہی ہونا ہے، کہو انشاءاللہ، کیونکہ سانو اپنے محبوب نبی دے فرمان اتے اینا کو یقین ہے کہ جنہ اپنی ذات دے یقین ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اونی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک چن چن کے ایک ایک یہودی نو قتل نہ کر دیتا جائے۔ فرمایا قرب قیامت سارے یہودی ایک جگہ دے کٹھے ہو جان گے، اور پھر مسلمان چن چن کے انہاں نو مارن گے، انہاں نو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ کسے پتھر پیچھے چھپے ہون گے نا، وہ پتھر بول کے آکھے گا اے مسلم آپ میرے پیچھے یہودی چھپی ہے، انہوں قتل کر۔ اگر کسے درخت پیچھے چھپے ہوں گے اور درخت بول کے آکھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپی ہے، انہوں قتل کر۔ اور میں انہی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جب تک یہودی چن چن کے مار نہیں دیتے جاندے۔ اور اس وقت پوری دنیا تو سارے یہودی کٹھے ہو رہے ہیں، تو کتھے ہو رہے ہیں؟ اسرائیل کتھے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی دی پشین کوئی پوری ہونے والی ہے، یہ کٹھے ہو رہے ہیں، پھر اساں انشاءاللہ انہوں کٹھیاں کر کے مارنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دے متعلق میں پڑھ رہا سا، جدوں انہوں نے ایسی ہونی افواج دے خلاف جدوں خروج کیتا، لشکر تیار کیتے، تے ساریاں عیسائیاں دیاں یہودیاں دیاں فوجاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں انہوں دے مد مقابل، تے انہوں دے کمانڈر آکھیا صلاح الدین ایوبی نو کہ سارے کافر کٹھے ہو کے آ گئے نے، تے او نہ ہوئے کہ اسی کسی شکست کھا جائیے تے فی الحال حملہ کرنا مناسب نہیں،
کچھ دیر انتظار کر لیا جائے. ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتا یہی تے بہترین وقت ہے نہ سارے نو مارن دا، میں کلیاں کلیاں نو کتھے لبدا رہاں گا. ہن تے سارے کٹھے ہوئے نے، یہی تے وقت ہے انہاں نو کٹھیاں مارن دا. حضرات اساں انہاں یہودیاں نو مارنا اور چھڑ دیو ایڈی امن پسندی، یہ کوئی امن پسندی نہیں. غیرت دا نام لو، غیرت دا نام. اساں انہاں یہودیاں نو قتل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ. اور وہ وقت آن والا جدو انہاں قتل ہونا ہے انشاءاللہ. اور بیت المقدس پہلے بھی مسلمان دس، آج بھی مسلمان. میرے نبی مسجد جدو مدینے آئے تو آپ نے بیت المقدس وال 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی. بیت المقدس نو میرے نبی نے قبلہ بنایا. اور تہاڈا قبلہ ہے بیت المقدس، پتا جے تہاڈا کی ہے؟ کنے مہینے میرے نبی نے اتل منہ کر کے نماز پڑھی؟ 16 یا 17 مہینے. تے اپنا قبلہ ایویں دے چھڑنا جے چپ کر کے لو تسی لے جاؤ تانوں دتا اساں. ایڈی بغیرتی، اسی ایڈے بغیرت نہیں، اسی غیرت مند. کہو انشاءاللہ اسی اپنا قبلہ نہیں دیواں گے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب النجم إذا